إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله پھر میرے بادشاہ حسین کی باری آئی جب حسین بادشاہ کی آئی روایات میں آتا ہے حسین بادشاہ خیموں میں گئے جناب زینب علیہ السلام کو واض و نصیحت کی جناب زین العابدین علیہ السلام کو واض و نصیحت کی جناب سیدہ رباب واض و نصیحت کی سب نصیحتیں مکمل ہوئی میرا بادشاہ مکمل نصیحتیں کرنے کے بعد خیمے سے باہر آتا ہے جب خیمے سے باہر آیا نا میرا حسین بادشاہ تو نہ جانے کیا سوچ آئی رک گیا حسین کیا سوچ کے رکا ہے کسی کو سمجھ نہیں لیکن جناب سیدہ زینب علیہ السلام کھڑی ہوئی جناب بھائی کی طرف جاتی ہیں کہا حسین کون سا غم ہے جس غم نے پاؤں میں رکاب ڈال دی ہے پاؤں کو روک دیا ہے کیا یہ سوچ رہے ہو صبح سے سوار کر کے تھک گیا ہوں تو حسین گھبراتے کیوں ہوں تیرے بابا علی کی جگہ تیری بہن زینب جو ہے آؤ میں تجھے سوار کرتا ہوں کرکراتی ہوں اور روایات میں آتا ہے جناب زینب علیہ السلام جناب حسین بادشاہ علیہ السلام کے بازو سے پکڑ کر آپ گھوڑے کے پاس لے کے جاتی ہیں اور اپنے پیارے ہاتھوں سے نورانی ہاتھوں سے اپنے بھائی کا امامہ درست فرماتی ہیں داڑھی مبارک صاف کرتی ہیں کپڑوں کو جھاڑتی ہیں تلوار نکال کر عطا فرماتی ہیں دیتی ہیں اور پھر ذوالجناح کی لگام کو پکڑتی ہیں اور حسین سے کہتی ہیں حسین میں تیرے بابا علی کی جگہ ہوں میں تیری ماں زہرا کی جگہ آئی ہوں سوار ہو پریشان نہ ہو لیکن خدا کی قسم یہ زینب جانتی ہے یا زینب کا خدا جانتا ہے کس کلیجے سے کس جگرے سے جناب زینب علیہ السلام نے حسین بادشاہ کو گھوڑے پر سوار کروایا ہے روایت میں آتا ہے جناب زینب جب تک چہرہ حسین کی طرف تھا ایک آنسو نہ گرا لیکن جب چہرہ پلٹایا تو زینب کی چیخیں نکل گئی آنسو گرنا شروع ہوئے جناب زینب علیہ السلام واپس پڑھتی ہیں خیموں میں جاتی ہیں اب جناب رباب علیہ السلام جناب ام لیلہ علیہ السلام شہر بانو اپنے آخری سہارے کی طرف دیکھ رہی ہیں حسین ذوالجناح پہ سوار ہے اب ذوالجناح کو میرا بادشاہ حسین پاؤں لگاتا ہے کہ ذوالجناح چلے لیکن ذوالجناح نہیں چلتا اب حسین بادشاہ فرماتے ہیں اے مرتجز کیا بات ہے صبح عباس کو لے کے گیا رکا نہیں علی اکبر کو لے کے گیا تو رکا نہیں جناب اونو محمد کو لے کے گیا رکا نہیں مجھ سے بے وفائی کر رہا ہے تو مرتجز ذوالجناح نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ مجھے قوت گویائی عطا کر مجھے زبان عطا کر میں تیرے حسین سے کچھ کہنا چاہتا ہوں گھوڑے کو ذوالجناح کو زبان عطا ہوئی اب جب گھوڑے کو قوت گویائی عطا ہوئی تو گھوڑا عرض کرتا ہے اے حسین میں نسل در نسل تیرا اور تیری جد کا غلام ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھ سے بے وفائی کروں حسین بادشاہ پوچھتے ہیں پھر مرتجز نہ چلنے کی وجہ کیا کہا حسین میں چلنا چاہتا ہوں لیکن میری نظر خیمے کی اوڑ میں پڑی ہے خیمے کے پردے سے چھوٹے چھوٹے دو ہاتھ ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اور خیمے سے باہر ہیں اور مجھ سے گویا عرض کر رہے ہوں کہ اے ذوالجناح جانا نا کیونکہ میں اپنے بابا حسین کے سینے پہ سوتی ہوں اگر میرا بابا لے گیا تو میری راتوں کی نیند خراب ہو جائے گی بس چلنا چاہتا ہوں لیکن اس شہزادی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے قدموں کی زنجیر بنے ہوئے ہیں بادشاہ حسین اپنے گھوڑے سے نیچے اترے خیمہ میں گئے دیکھیں شہزادی سکینہ علیہ السلام گھوڑے کی طرف ہاتھ باندھ کے کھڑی ہیں دوستان محترم روایت میں آتا ہے جناب حسین بادشاہ نے سکینہ کو اٹھایا اٹھا کے پیار کیا کہا بابا حسین کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو اس تپتے ریگستان میں ان بے وفا لوگوں کے پاس ان تیروں اور تلواروں والے لوگوں کے پاس ان برچھی والوں لوگوں کے پاس کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو بابا یا حسین میں نہیں ہوں صرف میری پھپھی زینب بھی ہے میری پھپھی
کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جناب امام حسین نے جناب سکینہ کو اٹھایا، زینب علیہ السلام کی گود میں دیا، زینب نے پیار کیا، اور پھر میرا بادشاہ حسین مقتل کی طرف گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے 3 دستے تہ و تیغ کیے، ایک ایک دستہ کر کے گاجر مولی کی طرح کاٹا، وہی اہل ساتھ کا وہی مغرور طریقہ، وہی پورا پھیل، ایک طرف سے ایک دستہ مقرر کیا، 5000 کا دستہ، اس کو تیروں کے لیے کہا کہ تیر کھینچو اور تب تک تیر چلاتے رہو جب تک حسین گھوڑے سے نہ گر جائے، اور پھر یہی ہوا۔ امام حسین علیہ السلام، ایک روایت میں آتا ہے کہ 52 تیر امام حسین علیہ السلام کی پشت مبارکہ اور سینہ مبارکہ میں پیوست ہے، اور آخر میرا بادشاہ زمین پر گرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ایک ظالم نے امام حسین علیہ السلام کے دور سے برچھی ماری، وہ برچھی آپ کے سینے میں لگا، امام حسین بادشاہ نیچے گرے۔ اور ایک روایت میں 92 نشان جن میں تیروں کے، تلواروں کے اور برچھیوں کے ہیں، وہ حسین جس کی پیشانی کو مصطفیٰ چومتے ہیں، آج اس کی پیشانی زخمی ہے، جس کے سینے کو رسول چومتے ہیں، آج اس کا سینہ زخمی ہے، جس کے بازوؤں کو مصطفیٰ چومتے ہیں، آج اس کے بازو زخمی ہے، جس کے پاؤں کو حضور پیار کرتے ہیں، آج اس حسین کے پاؤں زخمی ہیں۔ روایت میں آتا ہے دوستان محترم، جناب امام حسین بادشاہ زمین پر گرے، جب زمین پر گرے ایک ظالم پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا، تلوار کا وار کیا، اور جناب امام حسین علیہ السلام کا سینہ چاک ہوا، بادشاہ گرے، اور گرتے اثر کا وقت ہوا، وہ لانتی شمر وہ امام حسین بادشاہ کی چھاتی پر آیا اور قتل کرنا چاہتا ہے۔ امام فرماتے ہیں قتل کرنے سے پہلے میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھا، کہا ہاں بتائیں کیا پوچھنے چاہتے ہیں؟ آپ نے پوچھا کیا قتل کرنے والے تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام شمر بن ذل جوش۔ کہا ہاں ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے، اپنے سینے سے ذرا قمیص کو ہٹا۔ جب قمیص کو ہٹایا تو کوڑ کا نشان تھا۔ فرمایا ہاں تیری نشانیاں پوری ہیں، کیونکہ میں حسین یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرا خون کسی ناحق شخص کے ہاتھ میں آئے۔ تیری نشانیاں پوری ہیں، تو ہی وہ شخص ہے جس نے مجھے قتل کرنا ہے، جس کے متعلق مجھے بتایا گیا ہے، لیکن میری ایک اور خواہش ہے۔ اس نے کہا ہاں بتائیے۔ کہا مجھے 2 رکعت قصر ادا کر لینے دیں، عصر کا وقت ہے۔ امام حسین بادشاہ نماز کے لیے نیت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پوری نہیں ہوئی، ظالم نے پھر وار کیا اور پھر امام حسین کی چھاتی پر۔ روایات میں آتا ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس، آپ جب زمین پر گرتے ہیں تو وہ ظالم آپ کے گلے پر چھری چلاتا ہے، تلوار کے زخم دیتا ہے، اور کاٹتا نہیں ہے بلکہ وہ ٹھوکرے لگاتا ہے۔ 1 لگائی، 2 لگائی، 3 لگائی، امام حسین کا ماشاء اللہ گلا کٹ نہیں رہا، آپ اس کو ضربیں لگا رہا ہے، 3، 4، 5، حتیٰ کہ 21 ضربیں لگیں امام حسین بادشاہ کی، لیکن گلا نہیں کٹا۔ اب جب دیکھا کہ اس کی پیشانی پر پریشانی کا عالم ہے، ایک لمحے کے لیے بادشاہ حسین نے آنکھیں بند کی اور ہاتھ ہوا میں لہرا کر اور یہ کہا کہ اے اماں جان اپنا ہاتھ ایک طرف کر لے، میرا قاتل پریشان ہو رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے جناب امام حسین کا یہ کہنا تھا، اس ظالم نے ضرب لگائی، امام حسین بادشاہ علیہ السلام کا سنور تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور ظلم یہاں فاق میں رہا، ظلم کیا ہوا، پھر گھوڑے دوڑے اور پھر خیموں کی طرف لوگ بھاگے، اور روایت میں آتا ہے کہ امام حسین بادشاہ علیہ السلام کی میت مبارکہ لاش مطہرہ کو لوٹا گیا۔ ایک آگے بڑھا، اس نے انگوٹھی کھینچنے چاہی، انگوٹھی کھینچ ہے لیکن انگوٹھی باہر نہیں آتی، اس ظالم نے تلوار ماری، ہاتھ کی انگلی کاٹ دی اور اپنی انگوٹھی لی اور چل بنا۔ اور دوسرا آیا، امام حسین علیہ السلام کی پوشاک تھی وہ اتاری، چلتا بنا۔ تیسرا آیا، تلوار چھینی وہ لے گیا۔ چوتھا آیا، امامہ چھینا وہ بھاگ گیا۔ یہ ظلم ہوا اور پھر